الحمد لله مسبب الأسباب منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلا يخفى عليه ما ظهر منها وما غاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنيب الأواب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں، جس نے ہمیں اسلام، توحید باری تعالی اور منہج سلف جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں۔ ربنا لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں نبیوں کے سردار محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ نے آپ پر رسالت کی جو عظیم ذمہ داری سونپی تھی، آپ نے بلا کسی خیانت اور کوتاہی کے پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ اللہ کا وہ پیغام بندوں تک پہنچایا۔ بڑا بخیل اور بدبخت ہے وہ شخص جو نبی کا نام آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد محترم صدر اجلاس محترم شیخ مصطفیٰ مدنی حفظہم اللہ، معزز حاضرین کرام، قومیں نبوت کے دور سے جتنی دور ہوتی ہیں اتنی ہی اللہ سے، رسول کی محبت سے اور اپنے دین سے دور ہونے لگتی ہیں۔ دلوں میں اتنی ہی زیادہ سختی آ جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پہلے جو بات تھی اب مسلمانوں میں وہ بات نہیں ہے، اور دن جیسے جیسے آگے بڑھے گا دلوں میں سختیاں اور بڑھیں گی۔ پہلوں نے جو نہیں دیکھا تھا بعد والے وہ فتنے بھی دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں پر اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل ڈر جائیں، اور اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کے ذریعے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ جو لوگ کتاب دیے گئے یعنی اہل کتاب ان یہود و نصارہ کی طرح مومن نہ بن جائیں کہ ان پر نبی کے دور سے مدت لمبی ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت فاسق ہو گئی۔ فاسق یعنی اطاعت کے دائرے سے باہر ہو گئے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بقاؤکم
فیما سلف قبلکم من الامم کما کان بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس. تم جو نبی فرماتے ہیں صحابہ سے کہ تم جو دنیا میں آئے ہو پچھلی قوموں کے بعد میں، امتوں کے بعد میں، تو دنیا کی پوری عمر کے سامنے اگر پوری دنیا کی عمر کو ایک دن میں بدل دے تو تم اتنی تاخیر سے آئے ہو جیسے نماز عصر سے مغرب کا درمیانی حصہ ہے. یعنی امت محمدیہ دنیا میں دنیا کی عمر کے حساب سے عصر کے وقت دنیا میں آئے ہیں. دنیا کو غروب ہونے کو اتنی قربت ہے. اب آپ یقین کریں، سوچیں، غور کریں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1450 سال پہلے بیان کی ہے صحابہ کرام سے کہ تم ایسے آئے ہو جیسے عصر کے وقت امت محمدیہ. اب 1450 سال کے بعد ہم قیامت کے کتنے قریب ہو گئے ہوں گے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے. تو یہاں بات یہ کہنی ہے کہ ہم نبوت کے دور سے کتنی دور آئے ہیں تو ہمارے دل پہلوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. آئیے میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالا. کہ دنیا سے نیک لوگ ایک کے بعد ایک چلے جائیں گے، نیک لوگ چلے جائیں گے، نیک لوگ دنیا میں نہیں رہیں گے، ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے. وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ. اور دنیا میں انسانوں کا کچرا بچے گا. حفالہ یعنی جو اور کھجور کا جو کچرا بچتا ہے اچھی کھجوریں نکالنے کے بعد، اچھا جو الگ کرنے کے بعد جو بھوسا بچتا ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت میں انسانوں کا کچرا بچے گا. اب یہ دونوں باتیں ہم جمع کر لیں تو ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں دین کی کتنی فکر ہونی چاہیے. ابھی آپ چند لوگ یہاں جمع ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں پورے وثوق سے کہ اللہ نے آپ کا ذکر قرآن میں کیا ہے. فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ کے ان چنندہ بندوں کو خوشخبری دے دو. کس کی؟ جنت کی، کامیابی کی. الذین یستمعون القول، جو قرآن و حدیث کی باتیں غور سے سنتے ہیں. بظاہر اس میں لذت نہیں لگتی، جیسا دنیا رنگین ہے، لذت کی کہ بہت سارے مشاغل ہیں. اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر، مصروفیات چھوڑ کر دروس میں حاضر ہونا، تقاریر بیٹھ کر غور سے سننا، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ایسے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ وہ کامیاب ہو گئے. الذین یستمعون القول، جو سننے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، غور سے سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور اس میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کا بھی ذکر کہیں نہ کہیں قرآن کریم میں موجود ہے. تو یہ ہم اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے. کسی نے کچھ کہا؟ خیر، اب دیکھیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نبوت کے دور کے بہت بعد میں آئے ہیں، تو ہمیں اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے دین کے تعلق سے کہ ہمارا دین باقی ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات جو میں تمہیداً عرض کروں گا، جو بہت ہی ضروری ہے، کہ یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے. ان کے پاس بھی کتابیں تھیں مگر وہ گمراہ ہو گئے.
اکثریت ان کی گمراہ ہو گئی؟ دو بڑی وجہ تھی۔ ایک وجہ ان کے درمیان فکری منہجی اختلاف ہو گیا، اتنا اختلاف ہوا کہ ان کے اندر فرقے بن گئے اور ہر فرقہ دوسرے کو باطل کہنے لگا اور خود کو اچھا کہنے لگا، جنتی کہنے لگا، ایک دوسرے پر جہنم کے فتوے لگانے لگے اور خود کو صحیح سمجھنے لگے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں ایک فرقہ زیادہ ہوگا۔ فرقہ بندیاں آ گئی مسلکی اور منہجی اعتبار سے، مکتب فکر کے اعتبار سے بڑھ گئے ٹکڑوں میں۔ اللہ نے اتحاد کی تلقین کرنے کے بعد مومنوں سے کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ کھلی دلیلیں آنے کے بعد بھی یہود و نصارہ مختلف گروہ میں بٹ گئے، تم ایسے مت بن جانا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج امت کی حالت یہ ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ امت بھی مختلف گروہ میں بٹ گئی اور ہر گروہ اپنے دلائل اور نصوص میں مگن ہے، ہر گروہ خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان باتوں کو لے کر مگن ہے۔ آج امت کی یہ حالت ہو گئی۔ لیکن یہ فکری اختلاف، منہجی مکتب فکر کا اختلاف بہت پہلے سے تاریخ کا حصہ بن گیا، مسلمانوں کے درمیان بہت پہلے سے شروع ہو گیا، بعد میں ذیلی ضمنی فرقے بنے۔ اس تعلق سے میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کروں گا، بات پوری سمجھ آئے گی۔ امام ابو داؤد اور دیگر محدثین نے حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور یہ ہر قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو یاد ہونی چاہیے۔ عرباز ابن ساریہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر ثم اقبل علینا بوجہہ فوعظنا موعظۃ بلیغہ ضرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا فماذا تعهد إلينا فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہم بار بار سنتے ہیں یہ حدیث، آج ذرا غور کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، لوگوں کی طرف پلٹے، آپ کا چہرہ لوگوں کی طرف تھا، پھر آپ نے درد بھری نصیحتیں کی۔ معلوم یہ ہوا فجر بعد آپ درس دیتے تھے، صحابہ کرام سنتے بھی تھے۔ فوعدنا موعظۃ بلیغہ، آپ نے بہت درد بھری باتیں کہی، ایسی نصیحت بھری باتیں کہی، ضرفت منها العیون کہ آنکھیں بہنے لگیں، دل دہل گئے۔ فقال قائل، کسی سے رہا نہیں گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنها موعظۃ مودع فأوصنا، ایسا لگ رہا ہے یہ کسی رخصت کرنے والے کی باتیں ہیں، ہمارے درمیان سے جانے والے کی باتیں ہیں، ہمیں چھوڑ کر جانے والے کی باتیں ہیں، کہیں آپ دنیا سے جانے والے تو نہیں ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے باتیں سن کر کے کہ اب بہت لمبا عرصہ آپ ہمارے درمیان اب نہیں رہیں گے۔ منشا دیکھیے صحابی رسول کا، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ آپ کے جانے کے بعد، ہمارے غم کے کہہ رہے ہیں،
آپ کے جانے کے بعد ہم کیسی زندگی بسر کریں. فاوصنا، آپ ہمیں وصیت کریں. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ اس حکم نامے کو جو مرنے کے بعد جس پر عمل کیا جاتا ہے. فاوصنا، آپ ہمیں وصیت فرما دیں. آپ نے فرمایا، آپ غور کریں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے بعد دنیا میں تم کیسے رہنا. کتنے غور کرنے والی بات ہے. رسول اللہ سے ایک صحابی نے عرض کیا، ہم آپ کے بعد ہم کیسے زندگی گزاریں، ذرا سا آپ اشارے میں آپ کچھ ہمیں تفصیل میں بتا دیں، وضاحت کر دیں. تو آپ نے فرمایا، غور سے سنیے نبی کیا چاہتے ہیں کہ میرے بعد تم کیسے رہو. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. سب سے پہلا جملہ آپ نے کہا، میں تمہیں، یہاں اشارہ ہے ہر فرد کی طرف، انفرادی وصیت آپ نے کی. امت کے ہر فرد کو نبی کی انفرادی وصیت ہے. آپ کو، مجھے، ہر کسی کو جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں محمدی ہوں، اس کو نبی کی وصیت دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تنہائی میں ہو یا بازار میں، لوگوں کے بیچ میں ہو یا اکیلے، سفر میں ہو یا حضر میں، تم جہاں کہیں رہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرنا. ہر کسی کو تقوی کی وصیت آپ نے کی. حلال کرنا، حرام سے بچنا. اتق اللہ حیثما کنت، جیسا آپ نے فرمایا تھا، جہاں بھی رہے اللہ سے ڈر. یہ تو ہر فرد کے لیے. اجتماعی ڈھانچے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا والسمع والطاعہ. اور اجتماعی ڈھانچے کے لیے آپ نے، پوری جمعیت کے لیے، پوری امت کے لیے آپ نے کہا، کوئی تمام لوگوں کے اتفاق رائے سے کوئی ذمہ دار بن جائے، خلیفہ ہو جائے، تو پھر تم سب مل کر کے اس کی باتیں سننا، بات ماننا، سننا اور ماننا. وَإِنْ أُمِّلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، اگر کوئی حبشی غلام تم پر ذمہ دار بنا دیا جائے تو پھر تم پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو. یعنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کے لیے تقوی کی تلقین کی اور پوری امت کے لیے یونٹی کی تلقین کی. تم مل کر رہنا، سمع و طاعت تمہارے اندر ہونی چاہیے، سننا ماننا. کالا حبشی غلام بھی اگر ہو تو تمہارا کام ہے سننا اور ماننا. پھر اس کے بعد آپ نے اندیشے بتائے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تقوی اختیار کرنا، سننا ماننا. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ جو میرے بعد زندہ رہے گا ان قریب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میری امت بہت شدید اختلافات کا شکار ہوگی. میری امت بہت بڑے، بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہو جائے گی. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم اگر اس دور میں رہو، اختلافات سے بچنا چاہو، تو تم پر لازم ہے سب سے پہلے میری سنت. دیکھنا کہ کسی چیز میں میں کیا کرتا تھا، میں نے کیا کہا، میں نے کیا کیا، میں نے کس چیز کا حکم دیا، میں نے کس چیز کو ثابت رکھا، برقرار رکھا، یہ دیکھنا. اور جب تم کو میری سنت نہ پہنچے، پھر بھی تم چاہتے ہو کہ اختلافات سے بچو، تو یہ دیکھنا کہ میرے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے کیا کیا. یہ صحیح راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. کتنی صاف ستھری باتیں آپ نے بتا دی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اور سنت کو دانتوں، نوکیلے دانتوں سے دبا کر رکھنا. کوئی تم سے سنت چھیننے نہ پائے، کوئی تمہیں بھٹکا نہ سکے، کوئی تمہیں گمراہ نہ کر سکے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اگر سنت پر برقرار رہنا چاہتے ہو تو دین میں نئی نئی نکالی جانے والی چیزوں سے، یعنی بدعات سے بچنا.
اگر تم میری سنت پر رہنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ جب اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے تو اپنی مرضی سے نکالی جانے والی ہر چیز بدعت ہے، جو اللہ نے اور رسول اللہ نے نہیں کہا۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ، اور بدعت میں اچھی بری نہیں ہے، كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر طرح کی نئی چیز گمراہی ہے۔ یہ ایک حدیث کسی ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جامع وصیت ہے کہ اگر لوگ اس کو گرہ باندھ لیں تو گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تو رہی وہ باتیں جن اختلافات کا تعلق منہج سے ہے، مسلک سے ہے، مکتب فکر سے ہے۔ یہاں ایک اور بات عرض کروں اسی سے متعلق، اور آج میں بڑے ہی درد بھرے انداز سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو غور کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر زمانے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے 3 اسباب تھے، 3 ذرائع تھے۔ ایک ذریعہ تھا کتاب اللہ کی کتاب، دوسرا ذریعہ تھا ان کتابوں کی تبلیغ کرنے والے اللہ کے چنندہ انبیاء، پیغمبر جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا تھا، تیسرا ذریعہ تھا دعوت کا ان انبیاء کرام کے حواری اور مددگار۔ آپ میں سے کوئی بھولے نہ، دعوت کے یہ 3 ذرائع تھے ہر زمانے میں۔ آپ پھر سے دوہرا لیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک کتاب کی تبلیغ کرنے والے انبیاء، اور تیسرے تھے انبیاء کے حواری اور مددگار۔ جب تک دنیا میں تورات اللہ کی کتاب تھی جس میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی تو تورات اللہ کی کتاب تھی۔ موسیٰ اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل نبیوں کا کردار ادا کر رہے تھے، اور ان کے مددگار حواری ان کے ساتھ تھے، معاون تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، تورات میں تبدیلی کر دی گئی، اللہ نے نئی کتاب، نیا سلیبس نازل کیا، اس کا نام انجیل تھا۔ وہ کتاب انجیل تھی اور ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ 2 ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاون اور مددگار کون تھے؟ حواری تھے۔ جب ہمارے نبی کا زمانہ آیا اور انجیل میں بھی تبدیلیاں کر دی گئیں تو اللہ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کی تبلیغ کے لیے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ آپ پر قرآن اتارا تو قرآن ہو گیا ناسخ، محکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ کرنے والے ہو گئے، اور تیسرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اب سوال یہاں سب سے اہم ہے کہ یہ تو اللہ کا آسمانی دستور تھا کہ 3 چیزیں تھیں جو اللہ کے نظام کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ تھیں۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ تو آخری نبی تھے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں تھے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب صبح قیامت تک قرآن کا زیر بھی کوئی زبر کر سکتا؟ اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اب نئی کتاب تو نہیں آئے گی مگر قرآن میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب نبی کا کردار کون ادا کرے؟ کیونکہ آپ تو آخری پیغمبر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک دور نبی کا ہے اور ایک دور نبی کے بعد کا ہے۔ نبی کے بعد کے دور میں قرآن تو ہے مگر نبیوں کا کام کون کرے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ذمہ داری علماء کی ہے، وہ نبیوں سے خالی ادوار میں نبیوں کی جگہ لے اور ان کی ذمہ داری ادا کرے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنا بڑا سوال ہے، کتنی سخت باز پرس ہوگی۔ عالم بننا کھیل نہیں ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا آپ نے حق ادا کیا کہ نہیں ایک نبی کا؟ نبی نے اپنے زمانے میں جو تکالیف دین کے لیے اٹھائی، آپ نے وہ تکلیفیں اٹھائی کہ نہیں؟ آپ نے وہ دعوت کا کام کیا کہ نہیں؟
कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब तीसरा जरिया था दीन की तबलीग का, वो नबी के सहाबा थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी किनके सुपुर्द की? आपने फरमाया ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़ मंसूरीन ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम। एक जमाअत को हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन बाकी रखेगा दुनिया के हर कोने में किसी ना किसी नाम से। एक जमात हमेशा कायम रहेगी जो शिर्क व बिदअत की मुखालफत करेगी, नबी के दीन को जिंदा करेगी। अल्लाह उनकी गैब से मदद करेगा, दुनिया की कोई ताकत उनको खत्म नहीं कर सकेगी। अब हम अंदाजा करें कि वो किरदार ताइफ़े मंसूरा का किनका? सहाबा का किरदार। वो ताइफ़े मंसूरा वक्त के उलमाए हक से कदम मिलाकर शाना बशाना नबियों का काम करें, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने अता की है। हम अपने नफ्स से पूछें, हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा की है कि नहीं की है? हम में से अगर कोई आलिम है तो उस पर नबूवत जैसी अजीम जिम्मेदारी, यानी जो नबी की बहैसियत मुबल्लिग जिम्मेदारी थी, वो नबी तो नहीं है मगर उस पर जिम्मेदारी वैसी है क्योंकि नबी का वारिस है। और अगर कोई आलिम नहीं है तो वो आजाद नहीं है। अगर अल्लाह ने उसको तौहीद की नेमत अता की है तो उस पर जिम्मेदारी सहाबे कराम जैसी है, वो एक सहाबी का जैसा किरदार अदा करे। ये तो वो बातें हैं जो हमारे मनहज से मुताल्लिक हैं। अहले किताब में जो इख्तिलाफात हुए, मैंने कहा उनकी दो शक्लें थी। एक तो ये कि वो दीन के बंटवारे करके मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गए। दूसरा इख्तिलाफ था जो बाहमी इनाद और इंतशार का था। एक बात आप गौर से समझ लें, इस उम्मत में मसलकी इख्तिलाफ तो बहुत पहले शुरू हो गया, मगर अब जो आप अपनी आंख से इनफरादी इंतशार देख रहे हैं, लोगों के अंदर दुश्मनियां जो आ गई हैं, जो इनाद आ गया है, यकीन करें शायद आप अगर उम्र का कुछ तजुर्बा रखते हैं तो आप ये कहेंगे कि कसम अल्लाह की, पहले वो ये इनाद नहीं था, ये दुश्मनी नहीं थी जो आज हमें देखने को मिल रही है। भाई भाई का दुश्मन है, कोई किसी से जरा सी बात से नाराज हो जा रहा है, और इतनी अदावत, इतनी दुश्मनी कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ के बरसों से बातें नहीं करते, एक खानदान में रहकर, एक मोहल्ले में रहकर बातें नहीं करते। इतनी अदावत, इतनी दुश्मनी जो किसी जमाने में यहूद और नसारा के दरमियान थी। इतना इनाद उनके अंदर हो गया था कि वो एक दूसरे के खिलाफ जादू करते थे, किस तरह से इसको जलील करो, किस तरह से इसको रुसवा करो। उनके अंदर सब्र का मादा ही नहीं था, कुछ कहने बर्दाश्त करने का मादा ही खत्म हो गया था। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, यहूद और नसारा का जो दूसरा इख्तिलाफ था वो बाहमी इंतशार था। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मुसलमान इसीलिए कमजोर हैं कि तीन अगर कहीं किसी जगह पर बैठे हैं तो ये तीन में से एक जैसे ही किसी काम से जाता है, ये दोनों उसके खिलाफ बातें करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दो मुत्तहिद हैं और इससे इख्तिलाफ है। अगर ये आ जाए और इनमें से कोई एक किसी काम से चला जाए तो ये दोनों उसके खिलाफ बात करते हैं। ये हालत उम्मत की है। तो इतने इंतशार के बावजूद उम्मत कैसे फलाहयाब होगी? इसलिए इस दूसरे पहलू से मुताल्लिक भी कुछ बातें हैं, मैं आपके गोश गुजार कर दूं। मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज़ है, हम कैसे काबू पाएं, लोगों की नाराज़गी से कैसे बचें, अदावत को कैसे ख़त्म करें समाज और माशरे से। तो इसका सबसे आसान तरीक़ा शरीयत ने दिया है। थोड़ा सा अपनी अना और अपने ईगो से समझौता करना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है, आप सलाम को आम करें ताकि समाज का इंतशार ख़त्म हो। सलाम खुलकर करें, सलाम का लाम जाहिर करें। सलाम जिसको करे उसे एहसास हो कि बंदे ने मुझे सलाम किया है, सलामती की दुआ दी है।
کھل کر سلام کریں. دیکھیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن سلام کو یاد کرنا ہے تو عبداللہ ابن سلام سے یاد رکھیں. عبداللہ ابن سلام جو کسی زمانے میں یہودی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان سے روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، نسخے دیکھیے دلوں کو ملانے کے نسخے. ہم نبوت کے دور سے دور ضرور ہیں مگر نبی کے احکامات اتنے اچھے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرنے لگے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سلام کرو. بڑا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، سوار چلنے والے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، گھر میں آنے والا سلام کرے، مسجد میں داخل ہونے والا لوگوں سے سلام دعا کرے. سلام کو عام کرو، افشوا السلام. دوسری چیز آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھلاؤ. اپنے خاندان میں دیکھو، غریبوں کو دیکھو، محتاجوں کو دیکھو، بہانے ڈھونڈو کھلانے کے. اسلام نے بہانے دیے ہیں، ولیمہ، عقیقہ اور قربانی اور بہت سارے بہانے. نہیں بھی اگر کوئی بہانہ ملے تو یوں ہی دعوتیں کرو، لوگوں کو کھلاؤ. دلوں کو جوڑنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے. وصلوا الارحام، اور جو سگے رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ جو مجھے تحفہ دے میں اسے تحفہ دوں، ہرگز نہیں. صلہ رحمی کا مطلب ہے جو تم سے کٹے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو، اپنی طرف سے پہل کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کی قدر کرو، ان کی عزت کرو. وہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے، ان کی عزت کر لو، ان سے مل جاؤ، دلوں کی کدورتوں کو دور کر لو. کس کی کتنی زندگی ہے کوئی گارنٹی نہیں. اور پھر آپ نے نسخہ بتایا، تنہائی میں کچھ اپنے رب سے باتیں کرو. فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، دن میں تو نماز پڑھتے ہی ہو، لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے ہی ہو، رات کے اس پہر میں بھی نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو، اور تم اپنی ضرورتیں اپنے رب کے سامنے رکھو، اس سے باتیں کرو، گریہ بیزاری کرو. صلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں اور رات میں نماز پڑھو. ہمارے معاشرے میں تہجد کا تو ماحول ہی لگ بھگ ختم ہونے لگا، فجر ہی لوگ پڑھ لیں غنیمت ہے. آئیے میں دو چار روایتیں اور آپ کے سامنے عرض کروں. میرے بھائیوں، سلام کے بعد دوسرا سبب ہے دلوں کو ملانے کا، اختلافات سے بچنے کا. تحفے دیں، لوگوں کو ہدیے دیں. ہدیہ دینے کا تو مزاج ہی ختم ہو گیا. کوئی کسی کو ہدیے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کرام کو لفافہ دیں. ہدیے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، علماء کو بھی دیں، آپ کی مرضی کی کیا خوشی کی بات ہے. خطیب آتا ہے جمعہ میں خطبہ دینے کے لیے، اس کو بھی دے سکتے ہیں، علماء کو دیں. مگر یہاں مراد یہ ہے کہ آپس میں ہدیہ دو، ایک دوسرے کو تحفے دو. تحفے دینے کا تو سسٹم ہی مسلم معاشرے سے لگ بھگ ختم ہونے لگا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی قسم کھائی. جان کی یعنی اپنی جان جس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قسم کھائی جان کے حوالے سے. نعوذ باللہ، جان کی نہیں، آپ کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، اس کی قسم کھائی. اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کریمی کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. بات سمجھے؟ یعنی اپنے جان کے حوالے سے قسم کھائی. اور کیا کہا؟ لا تدخل الجنت. ہم تو سمجھ رہے ہیں نماز ہم پڑھ رہے ہیں جنت میں جائیں گے. رسول اللہ اپنے جان کے حوالے سے قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں لا تدخل الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے. کب تک؟ حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا، اور تم مومن کامل نہیں ہو سکتے حتی تحابوا،
جب تک کہ تم ایک دوسرے کو ہدایہ پیش کر کے ایک دوسرے سے محبتیں نہ بڑھا لو. ہدیہ پیش کرو, ایک دوسرے سے محبت کرو, دلوں کی عداوتوں کو نکال دو. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی چیز کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہارے دلوں میں محبت آ جائے. جو اپنے سے کٹتا ہے اس کو سلام کرو. افشوا السلام بینکم. ہدیہ دو, تحفے دو, سلام کو عام کرو. اور اس کے بعد نرمی کرو. نرمی ہمارے معاشرے سے لگ بھگ ختم ہونے لگی. ہم صحابہ کرام کا معاشرہ دیکھیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت میں ایک صالح معاشرہ جس کا ہر شخص اول سے آخر تک نیک ہو, مخلص ہو, پوری انسانی تاریخ میں صحابہ کرام کے معاشرے سے بہتر معاشرہ کبھی جمع نہیں ہوا. تو نرمی کیسی تھی؟ اللہ نے ان کی گواہی دی. کب گواہی دی؟ ابھی صحابہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے تورات میں لکھا, تورات میں بتا دیا یہودیوں کو ایک جماعت آنے والی ہے جو میرے آخری رسول کے صحابہ ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی رحم دلی ہوگی, ہمدردی ہوگی, محبت ہوگی. رحماء بینہم, ہم آپس میں رحم دل بننے کی کوشش تو کریں. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اللہ نے کہا اپنے موسیٰ اور ہارون انبیاء سے کہ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو, بڑا ظالم ہے, جابر ہے, تو کیا کرو, جب فرعون کے دربار میں جاؤ تو نرمی سے بات کرنا. نرمی سے بات کرنا, ہو سکتا ہے کہ تمہاری نرمی کی وجہ سے اس کا دل بھی نرم پڑ جائے. ہمارے یہاں سختی ہے, ذرا ذرا سی بات کو لے کر سختی ہے, ذرا ذرا سی بات کو لے کر ناراضگی ہے. عفو درگزر مسلمانوں نے بالکل بھلا ہی دیا ہے. عفو درگزر کتنا ضروری ہے, میں ایک دو مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں. حضرت ابوبکر صدیق جن کا ذکر ابھی ہوا رضی اللہ عنہ, امت کا اجماع ہے کہ امت میں نبی کے بعد ابوبکر صدیق سے افضل کوئی ہو سکتا. ابو بکر صدیق کا مزاج دیکھیے, مزاج. ایک مثال, بیٹی پر الزام لگایا گیا تھا. کس پر؟ بیٹی پر. اور بیٹی پر ہی نہیں, زیادہ تکلیف اس لیے تھی کہ وہ میرے محبوب حبیب رب العالمین محمد عربی کی بیوی پر الزام لگا ہے. ام المومنین پر الزام لگا. الزام لگانے والے میں, چیمے گوئیاں کرنے والوں میں کچھ مسلمان بھی منافقوں کی بات میں آ گئے تھے, کچھ باتیں کر دی تھی ایک دوسرے سے. تو حضرت ابو بکر نے کہا فلاں نے کیا ہے, جس کو میں برسوں سے صدقہ خیرات دیتا ہوں, غریب ہے, اور اس نے, اس کی یہ مجال. غصہ ہو گئے. غصہ ہونا فطری تھا. کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں برسوں سے, اور الزام لگانے والوں میں وہ بھی شریک ہو, باتیں بنانے والوں میں وہ بھی شریک ہو. تو حضرت ابو بکر کا غصہ فطری تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, آج کے بعد میں اسے کچھ بھی نہیں دوں گا. اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو اہل وسعت ہیں, اہل فضل ہیں, اہل خیر حضرات ہیں, وہ غریبوں کو, مسکینوں کو, اور جو بیچارے اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں, ان کو نہ دینے کی قسمیں نہ کھا لیں, بلکہ عفو درگزر کریں, معاف کریں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ اللہ بہت غفور الرحیم ہے. حضرت ابو بکر سنے, رونے لگے. کہا کیوں نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کرے. اور حضرت ابو بکر نے ایک ایسے انسان کو دینا شروع کر دیا دوبارہ, جس نے منافقوں کے ساتھ مل کر حضرت ابو بکر کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر باتیں بنائی تھی. تو نرمی کریں, عفو درگزر کریں, غصے کو پینے کا مزاج پیدا کریں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیحین کی معروف روایت ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب۔ بہادری کیا ہے؟ بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پچھاڑ دیں، شکست دے دیں، بلکہ اصل میں بہادر انسان تو وہ ہے جو غصے میں بھی ہو تو اس کو اپنے نفس پر قابو ہو، کنٹرول ہو، وہ بہادر شخص ہے۔ ہم غصے میں اپنی حالت کا جائزہ لیں، ماں باپ کو کچھ بھی کہہ دیا، سگے بھائی کو کچھ بھی کہہ دیا، سوچا ہی نہیں کہ کتنے درد بھرے جملے ہیں، کتنے اذیت والے جملے ہیں، کہہ دیا، نفرتیں پھیل گئیں، دشمنیاں آ گئی۔ دیکھیے امام ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے، اور بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی نقل کی۔ روایت یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے غصے پر قابو پا لے، طاقت ہے بدلہ لینے کی، طاقت ہے گالی دینے کی، طاقت ہے سامنے والے کو برا بھلا کہنے کی، مگر اپنے آپ پر قابو پا لیا، کنٹرول کر لیا، قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے اسے لایا جائے گا، اور سارے انسانوں کے سامنے اسے لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کیا؟ یہ جنت کی حور عین ہے، ان میں سے جنہیں تم چاہو اپنے لیے سلیکٹ کر لو، اپنے لیے پسند کر لو۔ حور عین کا سلیکٹ کرنے کا آپشن اس کے پاس ہوگا سارے انسانوں کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں طاقت تھی، غصہ تھا، مگر اپنے آپ پر قابو پا گیا، اس نے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ دیکھیے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، جنت کے کنارے میں ایک گھر کی، ایک محل کی، کس کے لیے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہے، چاہے تو لڑائی کر سکتا ہے مگر جھگڑا چھوڑ دے، میری وجہ سے معاشرے میں فتنہ نہ ہو، میری وجہ سے میرے خاندان میں گڑبڑ نہ ہو، میری وجہ سے میرے گھر میں کوئی بات نہ ہو، حق پر ہے لیکن لڑائی چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لے رہا ہوں کہ جنت کے ایک حصے میں اس کا بھی محل ہوگا۔ نبی نے گارنٹی لی ہے، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ میں ایک محل کی، ایک گھر کی، میں گارنٹی لیتا ہوں، کس کے لیے؟ لمن ترک الکذب وان کان مادحا، جس نے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا، زبان پر آیا کہ ہنسانے کے لیے کچھ بول دوں مگر جھوٹ تھا، نہیں بولا۔ جنت کے بیچ میں ایک محل، ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور میں جنت کے بلند درجے پر ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے نماز روزے کی باتیں نہیں ہو رہی ہے، یہاں کہیں بھی حج اور عمرے کی باتیں نہیں ہو رہی ہے، یہاں ایک سماج صالح معاشرے کو تشکیل دینے کی باتیں ہو رہی ہے۔ کیسے سماج میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، وہ بنیادیں آپ نے بتائی ہیں۔ تو نرمی، عفو درگزر، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا، انتقام نہ لینا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کی ہے۔ اب میں کچھ وہ باتیں بھی آپ کو بتا دوں جن سے بچنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے بڑی چیز، سب سے بدبخت چیز جس نے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے وہ ہے بدگمانی۔ برائیوں کی بنیاد جھوٹ اور بدگمانی۔
ہم بدگمانی کو اپنے اندر پلنے نہ دیں، تحقیق کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ آپ نے فرمایا اے ایمان والو، کسی اور سے نہیں، انسانوں سے نہیں، یہود و نصارہ سے نہیں، کفار و مشرکین سے نہیں، ایک خاص طبقہ، کون؟ جو ایمان والے ہیں، جنت کی امید میں ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کا طریقہ چاہتے ہیں، وہ آخرت اور دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بہت زیادہ بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے تم اسے ناپسند کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ غور کریں اس آیت کریمہ پر، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلا حل یہ ہے کہ ہم تحقیق کا مزاج پیدا کریں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر کوئی فاسق جیسا آدمی آ کر تم کو کوئی بات بتا دے، کوئی خبر دے، تو تم پر لازم ہے کہ تو اس خبر کی تحقیق کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو تم فلاں کے بارے میں کچھ ایسا سوچنے لگو، کچھ ایسا بولنے لگو، کچھ ایسے فیصلے کرنے لگو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی ہو۔ تحقیق کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین۔ ایک بندہ روتے ہوئے آیا شکایت لے کر، اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا شکوا کیا بات ہے، شکایت لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلس، حضرت عمر بن خطاب نے کہا اجلس۔ حضرت عمر نے امیر المومنین نے کہا شکایت لے کر آئے ہو، بیٹھو۔ رو رہا ہے۔ اب دوسرے صحابہ کرام موجود ہیں، ان کو افسوس ہوا کہ ایک مظلوم آدمی جو روتا ہوا آیا ہے، امیر المومنین نے اس کو بیٹھنے کو کہہ دیا ہے۔ جب صحابہ کرام کو اور اپنے ساتھیوں کو حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ پریشان ہیں، تو فوراً کہا یوسف کے بھائی بھی روتے ہوئے آئے تھے، وجاءوا اباهم عشاء يبكون۔ کام کیا کیا تھا؟ ننھے یوسف کو، اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ کتنا بڑا جرم ہے، ایک زندہ ننھے خوبصورت بچے کو کنویں میں ڈال دیا۔ ایک بھیڑ کو، بکری کو ذبح کر کے ان کی قمیص میں لگا کر اپنے بزرگ باپ جو نبی ہیں ان کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ جرم کتنا بڑا، کتنا عظیم جرم، اور آئے کیسے؟ روتے ہوئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا چپ رہ، بیٹھ۔ حاضرین سے کہا کہ یوسف کے بھائی بھی روتے ہوئے آئے تھے۔ کس کی شکایت لائے ہو؟ فلاں کی، اس کو بلاؤ۔ فلاں کو بلایا اور سامنا ہوا تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو، کوئی آپ کا کان نہ بھرنے پائے، کسی کے بارے میں آپ کے من میں کوئی غلط بات نہ آئے۔ وہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فاتیتہ ازورہ لیلہ، اللہ کے نبی اعتکاف میں تھے، میں رات کو آپ سے ملنے آئی، بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی، فحدثت ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني، میں کھڑی ہوئی کہ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے مجھے چھوڑنے کے لیے۔ رات کا وقت ہے، ہمارے نبی اپنی بیوی کو ان کے گھر پہ چھوڑنے جا رہے ہیں، اسی لیے اعتکاف کے بارے میں لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، اعتکاف میں یہ نہیں، اعتکاف میں وہ نہیں، جو نہیں معلوم ہے نہیں بولنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اعتکاف کی حالت میں چھوڑنے گھر جا رہے ہیں۔
اندھیرا ہے. دو صحابہ کرام راستے سے گزر رہے ہیں, نظر پڑ گئی. اب دیکھیے, آپ اپنی بہن کو بائک پر چھوڑنے اسکول جا رہے ہیں, لیکن اگر معاشرہ جانتا ہے کہ یہ آپ کا ڈیلی کا روٹین ہے, آپ کی بہن کو آپ لے کر جاتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو دیکھنے والے کے دل میں شک پیدا کرے, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی صفائی پیش کریں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ان دونوں صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں, تو تیز قدم سے جانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور کہا علی رسلکما, رکو رکو رکو, وہیں ٹھہرو. اور آپ آگے گئے, آگے بڑھ کر, اور آپ نے کہا ہذہ صفیہ, صفیہ بنت حی, صفیہ بنت حی, یہ میری بیوی صفیہ ہیں, میں ان کو ان کے گھر پر چھوڑنے جا رہا ہوں. وہ دونوں سہم گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول علیہما, دونوں کو لگا اگر ہم آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے بھی تو کم از کم آپ کے بارے میں تو ہم بدگمانی نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سونے کے حرفوں سے لکھ لو. آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, شیطان تو انسان کی رگ میں وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک خون بہتا ہے. خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا, مجھے ڈر لگا کہ تم دونوں کے دلوں میں شیطان میرے بارے میں کوئی بات نہ ڈال دے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم سے کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو گیا جس سے صفائی دینا ضروری ہے تو ہم صفائی دیں, اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ معاشرے میں بدگمانی نہ پھیلے. اور اگر ہمارے پاس واٹس ایپ پہ کوئی بات آئی, یا ہماری مجلس میں کسی نے کچھ کہہ دیا کسی کے بارے میں, اس کی عزت نفس کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا, اور ہمارے پاس بات پہنچ گئی, ہم کیا کریں؟ تحقیق کریں. کیوں؟ دیکھیے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ منافقوں نے باتیں بنائی, تو اللہ نے فرمایا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. جب عائشہ کے بارے میں تمہارے پاس بات آئی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ہائے ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے, ہم اس موضوع پر کلام نہیں کر سکتے, یہ تو کھلا بہتان ہے کہ مومنوں کی ماں پر کوئی انگلی اٹھائے. جب کسی مومن کے بارے میں, کسی خاتون کے بارے میں کوئی بات ہمارے پاس آئے تو ہم تحقیق کریں, اپنی زبان سے نہ کہیں. بہت ساری باتیں اس تعلق سے بیان کرنی تھی, میں کسی موقع سے عرض کروں گا. میرے بھائیوں, اسی طرح سے ٹوہ میں نہ رہیں. ہمارے معاشرے میں ٹوہ لگانے کا سلسلہ بہت تیز رفتار آگے بڑھ رہا ہے. تیز رفتاری سے ٹوہ لگانے کے کئی طریقے ہیں. دیکھیے, مجلس آپ کی 3 لوگوں کی مجلس بیٹھی ہے, ان میں سے ایک شخص کسی کو فون لگاتا ہے, فون لگا کر کے اسپیکر آن کرتا ہے اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کے دل کی باتیں اگلواتا ہے, اس کے من کی باتیں اگلواتا ہے. اور سامنے جس کو فون لگایا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میری باتیں اس شخص کے علاوہ 4 اور لوگ بھی سن رہے ہیں. یہ کتنی غلط بات ہے, اندازہ کریں کہ اسپیکر آن ہے, وہ اکیلا بندہ کوئی بات کہہ رہا ہے, اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ فون میں فلاں کے علاوہ اور بھی 4 لوگ سن رہے ہیں. اور پھر مسلمان ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں دیکھو دیکھو یہ کہہ رہا ہے. اور اس طرح سے ٹوہ میں کیسے لگتے ہیں کہ آپ کسی کو کال کرتے ہیں, فون کرتے ہیں اور اپنی ریکارڈنگ آن کر دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, آپ ریکارڈنگ کر لیا, آپ نے باتیں کچھ بتائی, آپ کو تو معلوم ہے کہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, اس لیے آپ سمل کر باتیں کرتے ہیں. اور جس کو فون لگایا ہے اس کو آپ نے اجازت نہیں لی کہ میں تمہاری باتیں ریکارڈ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد آپ نے چپکے سے اس آڈیو کو وائرل کر دیا. یہ اسلام میں جائز ہے؟ ولا تجسسوا, ٹوہ میں نہ رہو, کسی کی عیب جوئی مت کرو, پیچھے مت پڑو. اسلام میں حرام ہے, اس کی سخت سے سخت سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. تو میرے بھائیوں,
قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. تم دوسروں کے گھر میں، اے مومنو، دوسروں کے گھر میں داخل مت ہو جب تک کہ تم کھنکھار نہ لو. تستانسو، اپنے آنے کی اطلاع نہ دے دو. تستانسو کس کو کہتے ہیں؟ آپ ان کو بتا دیں کہ میں آیا ہوں، دروازہ بھی بند ہے، آپ دروازے پر دوسرے کے گھر پہ کھڑے ہیں، تو ادب یہ ہے اسلام کا. تستانسو، کھنکھارو، بتاؤ، اور اس کے بعد سلام کرو، تاکہ اگر کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی لیٹا ہے، بیٹھا ہے، تو اس کو اٹھنے بیٹھنے سنبھلنے کا موقع ملے. اب آپ اندازہ کیجئے کسی کی جاسوسی اسلام میں کتنا شدید جرم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان امرأ اطلع علیک فخذفتہ بحصاة ففقعت عن عینہ ما کان علیک من جناح. آپ نے فرمایا کوئی آدمی آپ کے گھر میں سوراخ سے جھانک رہا ہے، آپ کے گھر میں سوراخ سے جھانک رہا ہے، اور آپ ایک کنکری لے کر نشانہ لگا کر اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کی آنکھ پھوڑ دو، تو آپ پر کوئی دیت نہیں، کوئی ہرجانہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ بغیر اجازت، بغیر اذن آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے. تو کوئی آن لائن، کوئی مجلس میں، کوئی کہیں آپ کی پرسنل لائف میں گھسنے کی کوشش کرے، آپ کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے، آپ کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کرے، تو آپ جان لیں کہ اس نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے دین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق بنایا ہے. آئیے میں ایک پیاری حدیث عرض کر دوں. امام مسلم نے ابو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثۃ، آپ غور سے سنیں، روزانہ ہم ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، روزانہ ہم راتوں میں مجلس لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثۃ فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس فان ذلك يحزنه. جب تم تین رہو تو دو لوگ تیسرے کو چھوڑ کر کانا پھوسی نہ کرو، فسر نہ کرو. یہ دو لوگوں کا آپس میں اشارے کنائے کرنا، طنزیہ مسکرانا، باتیں چھپانا، تیسرے کو یہ چیز تکلیف دیتی ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ. میں نے کہا کہ مجلسیں تو ہمارے یہاں روز لگتی ہیں، لیکن روز آنا کتنے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کتنے دلوں پر وار ہوتا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہمارے اپنوں کو برسوں کے لیے ہم سے دور کر دیتی ہے. ان ساری چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، معاملات کی تحقیق کریں، بدگمانی سے بچیں، الزام لگانے سے بچیں، کانا پھوسی کرنے سے بچیں. یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کو دور کر رہی ہیں، دلوں کو آپس میں دور کر رہی ہیں. وہ محبتیں جو صحابہ کے درمیان رحماء بینہم کی طرح تھی، وہ محبتیں ختم ہو گئیں. سلام کو عام کریں، تحفے تحائف دیں، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں. جب تک ان دونوں اختلافات پر قابو نہیں پایا جاتا، امت آگے نہیں بڑھ سکتی. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج جب تک پیدا نہیں ہوگا. ایک حدیث اچھی یاد آ رہی ہے، میں آپ کے گوش گزار کر دوں. صحیحین کی روایت ہے، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم ثلاث وکرہ لکم ثلاث. حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع امہات. میں منع امہات کہنے کے لیے یہ حدیث بیان کیا. آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر تین چیزیں حرام کی ہیں اور تین چیزیں مکروہ کی ہیں، یعنی حرام وہ بھی ہیں مگر حرام کے قریب تر ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. ماؤں کیوں کہا؟ اغلبیت کی وجہ سے، مراد ہے ماں باپ دونوں. ماؤں کی یعنی ماں باپ کی نافرمانی اسلام میں حرام ہے.
اسلام میں حرام ہے. کیسے؟ جیسے خنزیر، شراب یہ سب حرام ہے، ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ووعد البنات، جب ماؤں اور ماں باپ کی بات کی تو آگے آپ نے فرمایا ووعد البنات، بچیوں کو زندہ دفنانا حرام ہے. اب وہ زمانے میں تو زندہ دفنا دیتے تھے، اب تو الٹرا ساؤنڈ اور یہ سسٹم وہ سسٹم، میل ہے کہ فیمیل ہے معلوم کر کے اسقاط حمل کر دو، فرصت، لڑکی ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ بھی ووعد البنات ہے، حرام ہے اسلام میں. لڑکی معلوم کر کے لڑکی کو گرا دینا، حمل کو گرا دینا، لڑکی کو ختم کر دینا، یہ بھی ووعد البنات ہے، حرام ہے. اور آپ نے آگے فرمایا ومنعوہات، حرام ہے یہ منعوہات. منعوہات کیا ہے؟ منع ہاتھ، منع یعنی روکنا اور ہاتھ یعنی مانگنا، لینا. اس کا دو مفہوم آپ یاد رکھیں. منع و ہاتھ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جہاں خرچہ کرنا ہے وہاں ہاتھ بچا رہا ہے، ڈر رہا ہے. جہاں ضرورت ہے فقراء کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے، وہاں دینے سے بچتا ہے، ماں باپ کو دینے سے کھنچتا ہے، خرچہ نہیں کرتا. جہاں ضرورت ہے وہاں بخیلی کر رہا ہے. وہ ہاتھ کا مطلب ہے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں لٹا رہا ہے. دونوں ہاتھ کھول دیے ہیں. فضول خرچی میں مہر کتنی رکھی؟ مہر رکھی ہے 5,000، اور نکاح میں جہاں خرچہ نہیں کرنا تھا وہاں 1 لاکھ 2 لاکھ کا ڈی جے باجا اور خرافات اور لاکھوں اڑا رہا ہے. مہر کو مضبوط کرنا تھا، مہر کو ہلکا کر دیا، اور جو نہیں کرنا تھا وہاں بے تحاشا پیسے لٹا رہا ہے. یہ عداوتیں پیسوں سے آتی ہیں. بہت زیادہ لے لیا، دے نہیں پا رہا ہے، دشمنیاں آ گئی. پیسوں سے دشمنی آتی ہے، وعدہ خلافی ہو جاتی ہے. اتنی تاریخ کا وعدہ کیا تھا، دیا نہیں. عداوتیں. کیوں عداوتیں؟ ہم نے خواہشات پال لی ہیں. جو ضروریات نہیں تھی ہم نے اس کو زندگی کی ضرورت بنا لیا ہے. منع و ہاتھ کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کو جہاں دینا تھا بخیلی کی، اور جہاں روکنا تھا سنبھالنا تھا وہاں فضول خرچی کی. منع و ہاتھ کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ منع و ہاتھ جو حرام ہے اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کو غور سے، ہمارے یہاں یہ چیز بہت عام ہے. منع و ہاتھ کا دوسرا مفہوم ہے جن سے لینا ہے ان سے تو لڑ کے لے رہا ہے. پیسہ باقی ہے، لڑ کے لے رہا ہے. اس کو بھرے چوک چوراہے پر ذلیل کر رہا ہے، راستوں میں ذلیل کر رہا ہے، مجلسوں میں ذلیل کر رہا ہے. جن سے لینا ہے لڑ کے لے رہا ہے. حقوق کا معاملہ بھی یہی ہے. میرا اتنا نکلتا ہے، میری اتنی زمین نکلتی ہے، میرا اتنا حصہ نکلتا ہے. بھائیوں سے لڑ لیا، ماں باپ سے لڑ لیا. جن سے لینا ہے ان سے لڑ کے لے رہا ہے، اور جن کو دینا ہے ان سے منہ چھپا رہا ہے. وہ ادھر سے آ رہا ہے تو یہ گلی بدر کے جا رہا ہے، وہ مجلس میں بیٹھا ہے تو خاموشی سے مجلس سے غائب ہو جاتا ہے. یعنی جن سے لینا ہے ان کو ذلیل کر کے لیتا ہے. چند ہزار روپے کسی سے لینا تھے، 10,000 اس کو ذلیل کر کے لے لیا. کسی کو ضرورت ہے، اس کا 1.5 لاکھ باقی ہے، اس کو دے نہیں رہا ہے. ہمارے یہاں یہ چیز عام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے حرام کیا. کیسے حرام؟ جیسے خنزیر اور شراب حرام ہے. حرام کو ہم نے بانٹ دیا ہے. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. آج یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں آپ. بار بار میں کہتا ہوں، بعض مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ تو مکروہ ہے، وہ تو مکروہ ہے، اور مکروہ کہہ کر ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ تو مباح ہے، جائز ہے. آپ میری طرف دیکھیں، یہ حلال ہے، اسلام نے حلال کیا ہے. یہ حرام ہے، اس کو بھی اسلام نے حرام کیا ہے. حلال حرام واضح ہے. کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں، لیکن مکروہ کدھر ہے؟ حلال یہاں ہے، حرام یہاں ہے. مکروہ حلال کی طرف ہے کہ حرام کی طرف ہے؟ مکروہ حرام کے خانے میں ہے، حرام کی طرف ہے، اور مکروہ کے مقابلے میں حلال کی طرف مباح ہے. ہم نے مکروہ کہہ کر چیزوں کو حلال کی طرف کر لیا ہے. مکروہ حرام کی اقسام میں سے ہے. چھوٹا حرام
جس کو آپ یہ کہیے کہ اس پر بہت زیادہ شدید وعید تو نہیں ہے مگر اللہ کو ناپسند ہے، رسول اللہ کو ناپسند ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، تکلیف بھی دی جا سکتی ہے، اللہ رب العالمین انتقام بھی لے سکتا ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ۔ قیل و قال اللہ نے ناپسند کیا، مکروہ کیا۔ قیل و قال یعنی ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، انسٹالمنٹ کو لے کر، شیئر مارکیٹ کو لے کر، لون کو لے کر ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، مگر اپنی بات کہلوانے کی کوشش میں لگا ہے، کسی طرح سے سوال کو بدل بدل کے ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے من کا جواب میرے پاس آ جائے، اس کو کہتے ہیں قیل و قال۔ وکثرت السؤال، ایک سوال اس کو معلوم ہے، ایک دلیل معلوم ہے، اور 10 عالموں کو پریشان کر رہا ہے۔ ایک عالم سے جا کر مسئلہ پوچھتا، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا، پھر اس مسئلے کو جا کر دوسرے عالم سے پوچھتا، اور صرف پوچھتا نہیں بلکہ پہلے عالم کا حوالہ دیتا ہے کہ وہ تو ایسا بول رہے تھے، پھر وہ مسئلہ لے کر تیسرے عالم کے پاس جاتا ہے اور ان کو ان دونوں عالموں کا حوالہ دیتا ہے، اور اس طرح سے علماء کرام کے درمیان رنجشیں پھیلاتا ہے۔ یہ کثرت سوال، یہ قیل و قال حرام ہے، حرام کی اقسام میں سے ہے، اور اس کو بہت سمجھداری سمجھ رہا ہے، اس کو بہت اونچا کام سمجھ رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ سوال کا حق کب ہے؟ کسی عالم کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ عالم قرآن و حدیث سے جواب دیں گے، دلیل بھی بتائیں گے۔ آپ نے سوال کیا، انہوں نے دلیل آپ کو بتا دی، آپ نے دلیل دیکھ لی، اس کے بعد آپ پر سوال حرام ہے اس مسئلے کو لے کر۔ سوال آپ کریں کب تک؟ جب تک اس چیز کا آپ کو نالج نہیں ہے۔ جب دلیل مل گئی، حدیث مل گئی، آیت آ گئی، اب اس کے بعد آپ اس میں کھیت کریت کریں اور یہ کوشش کریں کہ میں اپنی زبان کسی مفتی کے منہ میں ڈال دوں اور وہ وہی بولے جو میں چاہتا ہوں، یا اپنی قلم کسی مفتی کو دے دوں اور وہ وہی لکھے جو میں لکھوانا چاہتا ہوں، یہ سب اسلام میں حرام ہے۔ مفتی بدل رہا ہے، مفتی بدل رہا ہے، مگر اپنا ذہن نہیں بدل رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی۔ شاید میں نے اس سے پہلے کہا ہو، آج پھر کہتا ہوں، آپ غور سے سن لیں۔ نیکی اور گناہ میں فرق کیا ہے؟ البر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی جاننا چاہتے ہو تو سنو، البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب۔ نیکی ہر وہ عمل ہے جس سے آپ کے نفس کو سکون مل جائے۔ ہاں یہ بات صحیح لگتی ہے، یہ بات حق ہے، مومن کو سکون مل جائے، ہر اس فتوے کو نیکی کہتے ہیں، ہر اس بات کو نیکی کہتے ہیں۔ البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، اور دل آپ کا مطمئن ہو جائے، سکون مل گیا، دل مطمئن ہو گیا، سمجھ لو کہ وہ چیز نیکی ہے۔ والاثم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب وان افتاک المفتون۔ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا۔ حیرت ہوتی ہے، ابھی کبھی آپ غور کریں گے احادیث پر تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کی صبح تک آنے والے مسائل کو ایسے جامع انداز سے بیان کر دیا گیا ہے کہ جتنی صدیاں بیتتی جائیں گی، نبی کی باتوں پر غور کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ساری باتیں قیامت کی صبح تک بیان کر دی گئی۔ آپ نے فرمایا گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ آپ کتنی بھی بات معلوم کر لیں، کتنے بھی فتوے لا لیں، لیکن آپ کے نفس کو سکون نہیں مل رہا ہے، دل کو اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے بہن کو تو قائل کر لیا، بھائی کو تو قائل کر لیا، چچا کو بھی قائل کر لیا، فلاں کو بھی قائل کر لیا، لیکن جب آپ بستر پر گئے تو نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ کا ضمیر آپ سے کہہ رہا ہے، آپ کے اندر ایک مفتی ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں یاد رکھ، تو نے کاغذ تو بدل لیے، تو نے مفتی تو بدل لیے، تو نے عالم تو بدل لیا، مگر یاد رکھ تو نے فلاں کا حق مارا ہے۔ ضمیر کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، مفتی اگر فتویٰ بھی دے دیں، مفتی فتویٰ بھی دے دیں اور آپ کا مفتی کہہ رہا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا فرمائے، ہمیں خلوص جیسی دولت عطا فرمائے، توحید پر زندگی اور خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، رب العالمین اسلام پر زندگی عطا فرما، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، بار الہ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کی عداوت ہے، کدورت ہے اور شیطان کی سازش سے ہے، شیطان کے مکر سے ہے، اے اللہ ایسے شیاطین، اور وہ چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں، ایسے شیاطین اور ان کی چالوں سے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرما، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے اقربا کی، تمام مومنوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، پوری قوم کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، نت نئے فتنے آن لائن ہیں، موبائل پر ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، رب العالمین امت کی بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، دین کا صحیح شعور عطا فرما، بار الہ حساسیت عطا فرما، آخرت پر یقین عطا فرما، انبیاء کرام کے دین کی عظمت کو، توحید کی عظمت کو، رسالت کی عظمت کو، قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں ہر شر اور فساد سے محفوظ فرما، ہنود و یہود کی چالوں کو ناکام بنا، پروردگار عالم ان کی سازشوں سے مومنوں کو اور کمزوروں کو محفوظ فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔